الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر ہم اتارتے آپ پر کتاب کاغذ پر اور وہ چھو بھی لیتے اسے اپنے ہاتھوں سے، تب بھی کہتے وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے کہ یہ صرف کھلا جادو ہے، اور وہ بولے کیوں نہ اتارا گیا ان پر فرشتہ، اور اگر ہم اتارتے فرشتہ تو فیصلہ ہو گیا ہوتا ہر بات کا، اور پھر مہلت نہ دی جاتی اگر ہم بتاتے کسی فرشتہ کو نبی، بناتے کسی فرشتہ کو نبی تو بناتے اسے انسان، تو پھر متشبہ کر دیتے ان پر جس شبے میں وہ اب ہیں، اور بلا شبہ مذاق اڑایا گیا رسولوں کا آپ سے پہلے، پھر گھیر لیا انہیں جو مذاق اڑاتے تھے رسولوں کا اسی چیز نے جس کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ فرما دیں کہ سیر کریں زمین میں، پھر دیکھیں کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ پچھلی مرتبہ سورۃ انعام سے فرمان الہی بیان کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور احسان کا ذکر فرمایا، اور انسان کی حقیقت، اس کی تخلیق، اور پھر انسان کی غفلت اور غفلت پر عذاب کا ذکر تھا۔ گویا پوری تخلیق کی تاریخ بیان فرمائی گئی، اور اس کے ساتھ اس صورت کی عظمت کا بھی ذکر ہوا۔ آج کا فرمان ان کفار کے متعلق ہے جن کو ہدایت کا اثر نہ ہوا، بلکہ انہوں نے بیہودہ اعتراضات کیے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حقیقت بیان فرمائی اور اپنی رسالت کا اعلان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق کی ہدایت کے لیے تشریف لائے ہیں، تو کفار اور منافقین میں سے عبداللہ بن ابی اور دوسروں نے اعتراض کیا کہ اگر واقعی یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اتنی بڑی طاقت والا ہے، جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور قرآن پاک عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ان کے دل گستاخی کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں۔ اب ان کے سامنے اگر قرآن پاک لکھی ہوئی کتاب کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا اور یہ اسے ہاتھ لگا کر محسوس کرتے، تب بھی نہ مانتے اور کہتے کہ یہ جادو ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا تو پھر ان کو مہلت بھی نہ ملتی۔ جب اتنی کھلی نشانی ان کے سامنے ہوتی اور یہ انکار کرتے تو پھر یہ نیست و نابود ہو جاتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اگر ہم فرشتہ بھی بھیجتے تو چونکہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہوتا، اس لیے وہ انسانی شکل میں ہی ہوتا، اس لیے کہ اگر فرشتہ اپنی اصلی صورت میں ہوتا تو یہ ڈر سے مر جاتے اور اس طرح بھی شبہ میں رہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بے ادبی اور جہالت کی فکر نہ کریں، یہ بدبخت پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑا چکے ہیں، پھر ان کو غرق کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے غلام دنیا میں پھر کر دیکھ لیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ تو تاریخ عالم گواہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے رسول مخلوق کی ہدایت کے لیے آئے تو شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ مذاق کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ کر تباہ ہوئے۔ تو نجات کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت اختیار کی جائے، اور وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ جس طرح پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ جن لوگوں نے نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار نہیں کی، ان کے دل و دماغ اندھیرے میں ڈوبے رہے اور وہ فرمان الہی سے ہدایت حاصل نہیں کر سکے۔ ہدایت وہی حاصل کرتے ہیں جن کے دل و دماغ نسب رسولی سے منور ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان
قرآن پاک بے شک یہ ہدایت کا خزانہ ہے، مگر اس فرمان کو سمجھنے کے لیے باطنی بصیرت کی ضرورت ہے جو صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی وہ تو رسالت کی شمع کے پروانے بن گئے، اور جنہوں نے نسبت رسولی حاصل نہ کی ان کے اعتراضات اور بےہودگی ہر حد سے بڑھ گئی، جس طرح اس فرمان الہی میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہوتا، کتاب لکھی ہوئی ہمارے سامنے آسمان سے کیوں نہ آئی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ صرف فرشتہ یہی پیغام لے کر کیوں نہ آیا۔ اس لیے ہدایت کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ اب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف سینوں میں آتی ہے، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں جو اس محفل کا مدعا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔